بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور ان کے کمالات کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی یہ کہ ملت ابراہیمی پہ چلنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کے حبیب اور ان کے پیروکار ہیں۔ مشرکین مکہ، عرب کے کافر جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور انہوں نے تو بیت اللہ کو بھی شرک آڑا بنا لیا۔ 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے ہیں۔ وہ شرک سے بیدار تھے، یہ مشرک ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان اور شکر کرنے والے تھے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ تو یہ کس منہ سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں؟ آپ کی ملت کے پیروکار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے۔ اور یہ بھی تذکرہ تھا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو بھی اس کا پابند بنایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے بن جائیں، اور رسول اللہ خود بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیتے تھے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو آج کی آیات میں ان کے ایک اور جھوٹ کا بیان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں، اور ان کو حکم بھی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہ آیات بھی یہ سناتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اس کو عبادت کے لیے خاص کرتے تھے، اس دن کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، جبکہ ہفتے کی خصوصیت اس کی تعظیم اور حیثیت کے قائل نہیں ہیں، اس کے بجائے یہ جمعے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ہفتے کے دن کی جو تعظیم کا حکم تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نہیں، یہ تو ان کے بعد، بہت بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، داؤد علیہ السلام کے وقت میں، اور ان کے بعد آنے والے انبیاء میں کے وقت میں، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود دنوں کی تعظیم میں اختلاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی تعظیم ان کے اوپر کیا کی؟ فرض کی۔ یہ تفسیر دروس القرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یا بعد میں داؤد علیہ السلام کے وقت میں، ان کے بعد آنے والے انبیاء میں، کہ تم جمعے کے دن کو اپنی تعظیم کے لیے خاص کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس دن کو تعظیم کے لیے خاص کریں گے جس دن اللہ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تھے، اور وہ ہفتے کا دن تھا، تو ہم ہفتے کے دن کو تعظیم کے لیے خاص کریں گے۔ پھر عیسائیوں کو جب ہفتے کی تعظیم کا کہا گیا یا جمعے کی تعظیم کا کہا گیا، جمعے کی تعظیم کا، عیسائیوں کو جمعے کی تعظیم کا کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کے دن کو عظیم دن بنا لیں، اس کی تعظیم اور خصوصیت حیثیت کے قائل ہو جائیں،
اس کو اپنی عید بنا لیں اور پھر ہمارے بعد یہود کا عید ہو یہ ہم جو ہے نا ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہماری عید کے بعد پھر یہود کی کیا ہو عید ہو، لہذا ہم اتوار کے دن کو خاص کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جمعے کا دن اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھ دیا تھا، ہمارے مقدر میں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے انبیاء کو ارشاد فرمایا تم اپنی امتوں کو کہہ دو کہ کوئی ایک دن اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دو سوچ سمجھ کے۔ بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، روایت کے مطابق یہود نے ہفتے کو کیا کر دیا، خاص کر لیا، اور عیسائیوں نے اتوار کو خاص کر لیا، اور جمعے کا دن ہمارے لیے رہ گیا۔ جمعے کے دن سارے دنوں کا سردار ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کی فضیلت عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنا بڑا دن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے کتاب جہاں سب سے عظیم عطا فرمائی، نبی سب سے عظیم، دین سب سے عظیم، وہاں اللہ نے دن بھی سب سے عظیم عطا کیا جو دنوں کا سردار ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آئے ہم بعد میں، کتاب ہمیں بعد میں دی گئی، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ جیسے اللہ نے ان کے دنوں سے ہمارا دن پہلے رکھا، عیسائیوں نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری عید کے بعد کوئی اور دن ہو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان سے بس ان کے ذہن میں اللہ نے یہ ہیلے بہانے ڈالے، ان کے ذہن میں یہ ہیلے بہانے آ گئے، اور اس طرح جو اصل جمعے کا دن تھا اس کی فضیلت اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی تھی، تو ہم آئے تو بعد میں، سب سے کتاب ہمیں سب سے بعد میں ملی، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ جیسے ہمارا دن ان سے پہلے، ہم ان سے درجے میں بھی سب سے پہلے ہوں گے۔ ہمارا حساب کتاب بھی اور امتوں سے پہلے ہوگا، ہم جنت میں بھی اور امتوں سے پہلے جائیں گے۔ اور ان کو اللہ نے جب ان کی خود تخصیص کے مطابق یا رب کی طرف سے تخصیص کے مطابق جب دن متعین ہو گئے، پھر بڑی سختی تھی، اس دن کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اتنی سختی تھی کہ وہ ہفتے کے دن کوئی اور کام کر رہا تھا، کوئی چیز اٹھا کے لے جا رہا تھا یا بہرحال کوئی کام کر رہا تھا اور عبادت میں مشغول نہیں تھا۔ حکم تھا اس دن کو سارے کے سارے کو عبادت کے لیے مشغول رکھو، یہاں تک کہ چولہے کے اندر آگ جلانا بھی ممنوع تھا۔ تو حکم دیا اس آدمی کو کیا کر دو، اس کی گردن اڑا دو، اس آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا سخت دن تھا، اور اس دن مخالفت کرتے ہوئے جب مچھلی کا شکار کیا انہوں نے، ہیلے بانے سے کام لیا، اس دن پھر بند کر دیتے تھے چھوٹے چھوٹے ڈیموں میں جو انہوں نے بنائے تھے، اس میں مچھلیوں کو بند کر دیتے تھے بندوں میں، اور پھر اتوار کے دن شکار کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ سختی تھی، اللہ نے ہمیں دن دیا، اس میں نرمی بھی رکھی۔ بس صرف جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، اس سے لے کے جمعے کی نماز تک جمعے کی کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر اللہ خود کہہ رہے کہ جاؤ رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اللہ نے جیسے یہاں نرمی رکھی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اس وجہ سے ہمیں مقام دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 120 صفوں میں 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے ساری باقی امتوں کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بات کا رد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہفتے کے دن کی تخصیص نہیں تھی، ملت ابراہیمی میں اس کی تخصیص اور تعظیم بھی شامل نہیں۔ یہ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب ان لوگوں نے اس دن میں اختلاف کیا، اختلاف کی ایک تفسیر تو وہ ہو چکی، دوسری تفسیر یہ کہ اللہ نے مچھلی کا جو شکار اس میں حرام کیا تھا، بعض نے جو ہے نا اس پہ عمل کیا، بچے اس سے،
اور بعض نے اس کا خلاف کیا، اسے بچے نہیں، اس طرح وہ دل میں اختلاف کیا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تو بعد میں جب ان لوگوں نے اس دل میں اختلاف کیا تو اللہ نے اس وقت، اور انہوں نے تورات کے احکام پہ جب عمل نہیں کیا، اس وقت اللہ نے اس کی تعظیم رکھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بہت بار، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور